شاہین صاحب، جو میری سمجھ میں دو تین نقطے آئے ہیں آج کی ہیئرنگ کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک تو ڈائریکٹ یہ عدلیہ کی آزادی اور چیف جسٹس کے اختیارات ہے اس کے اوپر حملہ ہے. دوسرا جو نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں بنیادی طور پر، اور اس پہ جو ٹی او آر جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ یہ کون کر رہا ہے. یہ جو آج سوال بھی کیا گیا کون ریکارڈنگ کر رہا ہے، کون لیک کر رہا ہے. آپ اس کو پیچھے رکھ رہے ہیں اور ان آڈیوز کو، مبینہ آڈیوز کو حقیقت سمجھ کے آپ نے کہا یہ جج صاحبان کیونکہ ان کے مبینہ طور پر خاندان کے لوگ شامل ہیں لہٰذا آپ سائڈ پہ ہو جائیں. جی دیکھیں، یہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں اور آج بھی میں نے اس کا جو جواب دیا اور کورٹ کو بھی بتایا. دیکھیں، میں نے کہا اس کیس میں آپ نے رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف اینی پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دو، اس کے خلاف کر دو، یا کوئی فیکچوئل کانٹروورسی ریزالو نہیں کرنی اس وقت سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے پاس ہے کیا آرٹیکل 14 کے مطابق اس طرح کی سرویلنس پرمیسیبل ہے، نمبر 1. نمبر 2، آئین کا آرٹیکل 209(2)(11) جو کہتا ہے کہ اگر کسی جج کے متعلق یا اس کے کنڈکٹ کے متعلق یا کوئی بھی ایشو انوالو ہے تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ہے، ناٹ ادروائز کوئی اور فورم نہیں کر سکتا. پھر اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ایشو ہے وہ سب سے اہم ہے. عدلیہ آزادی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے. یہاں ایگزیکٹو عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیرنس کر رہی ہے. جب آپ نے کوئی کمیشن بنانا ہو، کمیشن کی کانسٹیٹیوشن وداؤٹ کانسینٹ آف دی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ سارے کوشچنز ہیں. پھر آپ سب سے پہلے آگے بات آتی ہے، سب سے جو امپورٹنٹ ہے، کس شخصیت نے، کس اتھارٹی نے، کس ادارے نے اس کو ٹیپ کیا ہے. کیا وہ آتھورائز تھا؟ اگر وہ آتھورائز نہیں تھا تو یہ تو کاگنیزیبل افینس ہے، پھر تو وہ جرم ہے انڈر دی افتاح، اس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن اینڈ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013. اس کے مطابق 3 سال سزا ہے اگر کسی نے کسی کی آڈیو ویڈیو یا کسی کی کوئی سرویلنس کی وداؤٹ ڈیو پرمیشن، وداؤٹ اجازت نامہ جو اس کے اندر ہے. اور اس کے لیے اپلیکانٹ کی بھی تفصیل ہے کہ کون اپلیکانٹ ہوگا اور سسپیکٹ کون ہوگا جو دہشت گردی میں ملوث ہے. تو یہ تو ساری چیزیں امپورٹنٹ یہ ہیں. اور اس ٹی او آر میں آپ والی بات کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹی او آر میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بنائی کس نے ہے، کس کے پاس کیپیسٹی ہے اس کو ٹیپ کرنے کی، اور اس کے بعد کتنی یہ ڈاکٹرڈ ہے، کتنی یہ فیک ہے، نہیں ہے. یہ سبسیکوئنٹ کوشچن ہے. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ ٹیپنگ کس نے کی ہے، اور جس کے پاس جو کوئی اس کی اونرشپ جب تک کوئی نہیں لے گا. اشتیاق مرزا کیس میں آلریڈی یہ ڈٹرمن ہو چکا ہے. جسٹس کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے، اس کے اندر 16-17 جو پراپر پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ وہ جگہ، آلات، جس شخص نے وہاں پہ ریکارڈنگ کی ہے اس کا جو ہے ٹیکنیکلی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کرنا کہ یہ میں کام کرنے کے قابل ہوں، مقاصد کیا ہے، اور پھر اس ایویڈنس کی ترسیل وہ ریکارڈنگ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تاکہ اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو. یہ 2019 کا فیصلہ ہے. اچھا. اور اس کو پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس ججمنٹ کو ریلائے کر کے نیوز 1 کو 1 ملین کا جرمانہ ہوا تھا جسٹس جاوید اقبال کی ویڈیو چلانے کے چکر میں. اس پہ پھر جسٹس محسن کیانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ دوبارہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ اپ ہولڈ ہو گیا 2022 میں کہ کوئی میڈیا چینل لیکن کیا کریں، یہ سارا چلائے گا. چودھری غلام صاحب کو بھی اپنی بحث میں شامل کرتے ہیں. چودھری صاحب، جو آج ایک اور بات بھی شعیب صاحب نے وہاں پہ کی سپریم کورٹ کے اندر کہ جب پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے معاملات عدالت کی طرف گئے تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو ہے آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئی. سوال آپ بھی کریں، تبصرہ بھی کر لیں. تبصرہ کیا کریں، میں تو جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ان پر افسردہ بیٹھا ہوں. ایک جج صاحب ہیں، ان کی دیوار کے ساتھ 15 دن یعنی آگ سے بھرا ہوا کنٹینر لگایا رکھا. 15 دن تک ایک کنٹینر جس میں ایکسپلوسیوز تھے ان کو دمکانے کے لیے ان کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. یہ شعیب شاہین صاحب اور آپ دونوں کے لیے ایک بہت اعلیٰ شخصیت کے گھر میں 2 دفعہ ان آتھورائزڈ بندے جو ہیں حملہ آور ہوئے رات کے اندھیرے میں، ان کے ملازموں کو ڈرا دھمکا کے گئے. ایک اور شخصیت کے بچوں کا پیچھا کیا گیا کراچی میں، کچھ کے ساتھ لاہور میں، اور ایک اعلیٰ شخصیت کو ان کا بیٹا بھیجا گیا کہ جی والد صاحب آپ بند کریں، آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں گے، ہمیں ان کا
میں کہہ رہا ہوں کہ 1 درجن ججوں کے ساتھ انتہا درجے کی بدتمیزی، بلیک میلنگ اور اتنے یہ میں نے ساری سٹوری دی ہے، ابھی لفظ اور وہ حقائق جو ہے پورے سامنے نہیں لا رہا میں، یعنی مختصر باتیں کر رہا ہوں. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں. شعیب سے شاہین صاحب، اتنی آپ کی سٹینڈنگ ہے، اس ملک کا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی تمام ریاستی اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا تحفظ کرے، اور اس وقت کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کر رہا. تو ویئر ڈو وی گو؟ کسی معلوم آسیا کی، آئی یوز دس ٹرم ویری آفن. اب جو چودھری صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہائی کورٹس لیول، سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر اتنی بے بس نظر آ رہی ہے، کوئی وجہ آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آج سپریم کورٹ میں خود بھی کہا ہے